اسی شرط پر. کیا ان سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ وہ حدیث مبارکہ میں آئے کہ جب کسی ویرانے میں جنگل میں تو کوئی مشکل درپیش ہو جائے تو یوں کہا کرو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اس سے مراد یہی لوگ ہیں. یہی لوگ ہیں رجال غیبی ہیں. بالکل ان سے ملاقات ممکن ہے، ہوتی ہے، لوگوں کی ہوتی ہے، اور یہ اکثر اولیاء اللہ سے ملاقاتیں کرتے ہیں خود آن کر. یہ خود بھی آن کے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور جو لوگ کسی مشکل پریشانی میں ہوتے ہیں تو یہ آ کر اس کی پریشانیوں کو بھی دور کرتے ہیں، اس کو رائے بھی دیتے ہیں، اس کا علاج حل بھی بتاتے ہیں، اس کو راستہ بھی دکھاتے ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اس کام پہ مامور ہے. مامور ہیں یہ لوگ. یہ ان کی اپنی مرضی ہے جس سے ملاقات کرنا چاہے یا ہر آدمی کوشش کر کے ان سے ملاقات کر سکتا؟ ہر آدمی کوشش کر کے ان سے ملاقات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تائید غیبی پر ہوتے ہیں. جس کے لیے ان کو حکم دیا جاتا ہے یہ اس سے ملاقات کرتے ہیں. اس میں شرط مومن یا کافر ہونے کی نہیں ہوتی. یہ تائید غیبی کے تحت ہوتا ہے. جہاں کافر حکومتیں ہوتی ہیں، کفار حکومتیں ہوتی ہیں، یورپ ہے جیسے کہ امریکہ ہے، ہندوستان میں ہے، تو کیا وہاں نہیں ہیں یہ لوگ؟ وہاں بھی ہیں. انتظامی معاملات ہیں. ان کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ زمین پر کس کی حکومت ہے. ان کے نزدیک تو زمین پر اللہ کی حکومت ہے. وہ تو ہمارے تمہارے نزدیک ہے نا کہ یہ امریکہ کی، یورپ کی ہے. وہ جس کے ذریعے نظام چلانا چاہے، وہ جس کے ذریعے نظام چلانا چاہتا ہے وہ چلاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جو بعض سالکین ہیں ذکر اذکار کے ذریعے وہ اپنے درجات کو یعنی وہ لوگ ان میں شامل کیے جا سکتے ہیں. اس طرح سے تو یہ کہ یہ قلب کی قوت پر ہوتا ہے، قوت قلبی پر ہے اور اذکار کے معاملات پر. جن کو اس چیز کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے ان کو مختلف صورتوں، مختلف دعاؤں کی دعوتیں دلوائی جاتی ہیں. اچھا، یہ سلاسل میں اپنی مرضی سے سلیکٹ نہیں کیے جا سکتے، حکم آتا ہے ان کے لیے، ان کی تائید ہوتی ہے باقاعدہ. اور جن کی تائید ہوتی ہے پھر وہ اپنے مقصد اور اپنے مقام میں کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اپنے مدارج بھی جلدی طے کر پاتے ہیں. ایک گروہ ہے پوری دنیا ہمارے لیے بہت بڑی ہے نا. ہمارے لیے دنیا بہت بڑی ہے. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے وقت میں غوث میں اور بڑے مشہور بزرگ ہوئے ہیں عراق کے. یہ اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالتے تھے، اپنے گھر کی چوکھٹ میں بیٹھا کرتے تھے. تو شیخ عباس نے ایک دن سے سوال کیا کہ حضور آپ اپنے گھر کی چوکھٹ سے اپنا باہر قدم کیوں نہیں نکالتے؟ میں جب بھی آتا ہوں آپ مجھے دروازے کی چوکھٹ پہ بٹھا دیتے ہیں اور خود اندر بیٹھ جاتے ہیں، میں باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر بتائیں گے. ایک دن انہوں نے بہت اصرار کیا کہ آج بتائیں آپ. آپ نے فرمایا کہ خدا کی زمین ہمارے ایک قدم کی بھی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جب میں چوکھٹ سے باہر نکالتا ہوں اپنا پیر تو میرا زمین سے باہر نکل جاتا ہے. اب اندازہ کر لو ان کے تصرف کا. اچھا ویسے بھی سائنس بھی آج کہتی ہے، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعویٰ کیا تھا نا کہ کائنات میرے آگے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ. آج جدید سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ یہ جو گلوبل ہے، جس گلیکسی میں ہم ہیں،
اس میں اس زمین کی حیثیت ایک رائی کے دانے کے برابر ہے. یعنی کہ اگر ہم آسمان سے ایک رائی کا دانہ پھینک دیں اس زمین پر تو وہ کتنی جگہ گھیرے گا؟ تو اتنی ہی جگہ اس گلیکسی میں اس کی ہے موجود. اور ایسی کہتے ہیں 10 لاکھ سے زیادہ گلیکسیاں ہیں. ایسی 10 لاکھ سے زیادہ ہیں جس میں آپ ہیں. یہ بھی اربوں کے حساب سے گلیکسی میں ستارے سیارے، اور ایسی 10 لاکھ سے زیادہ ہیں. اور ہر جو مطلب وہاں پہ مخلوق بھی اسی کے حساب سے اسی کے حساب سے ہے ہوگی. وہاں پہ. بالکل ہوگی، اس میں کوئی وہی نہیں ہے دو رائے. مطلب کہ جاندار اللہ نے جو کائنات پیدا کی اس میں مخلوق تو پیدا کی ہے. حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ ہے. حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا یہ، تو حضرت جبرائیل ایک انڈا لائے. تو ایک پیٹی تھی انڈوں کا، ایک ڈھیر انڈوں کا تھا. انہوں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک انڈا اٹھایا. انہوں نے انڈا اٹھایا، تو جب انہوں نے انڈا اٹھایا اپنے ہاتھ میں لیا تو انڈا بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو گیا، شیشے کی طرح ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا تو اس میں خشخش کے دانے بھرے ہوئے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے ان سے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنے دانے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو اس کے دانے گن بھی نہیں سکتا، اس میں اتنے دانے ایک انڈے میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک دانہ ہے اس میں، یہ ایک کائنات ہے. اب اس انڈے میں کتنی کائناتیں ہوں گی؟ اور یہ ڈھیر دیکھ رہے ہو تم. تو بات یہی ہے کہ وہ، لیکن بات کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اس کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنا خلیفہ پیدا کیا. اب باقی تمام کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سب اس سے کمتر ہیں، اسی لیے اس کا ذکر زیادہ کیا. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے قرآن پاک، اس کا موضوع ہی انسان ہے. اس سے پھر ایسا لگتا ہے کہ انسان صرف اسی زمین پر ہے، باقی اور مخلوق تو ہوگی لیکن وہ انسان نہیں اسی ہوگی. زمین پر ہے، انسان اسی زمین پر ہے. یہ جو اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ کا مقرب ہوگا، تو پھر اس کو تو پوری کائنات، جب اللہ اس کا ہو گیا تو پھر پوری کائنات کی تمام سب کچھ اس کے تصرف میں ہوگا. یعنی اور اس دنیا کی ایک عام فہم بات کر رہا ہوں میں، انسانوں کے علاوہ پوری کائنات میں جتنی بھی کائنات ہیں، جتنا جو کچھ بھی سب پہ اس کا حکم نافذ ہوگا. دیکھو خلیفہ کے معنی کیا ہیں؟ خلیفہ کے معنی ہی نائب کے ہیں نا، کسی کو اپنا اختیار دے کر بھیجنا. یعنی کہ جو فیصلہ خلیفہ کا ہوگا وہی صاحب اقتدار کا ہوگا. وہی اختیار دے گا جس کو جتنا چاہے. اور اس نے اختیار کا بتایا نا کہ وہ کہتا ہے وہ رب العالمین ہے، اور کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اس کے خلیفہ کا تصرف اس کا مطلب ہے عالمین میں ہے نا. اور یہ بھی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارکہ اور آپ کی پہچان ہر کائنات میں الگ ہے. جیسے کہ زمین والے آپ کو محمد کے نام سے پہچانتے ہیں، ایسے عرش والے احمد کے نام سے پہچانتے ہیں. اسی طرح ہر کائنات میں جو ہے آپ کی پہچان الگ الگ ہے. انسان کسی اور کائنات میں ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کی پہچان ہر کائنات میں ہے.
ایک عالم نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے 18,000 عالم پیدا کیے. تو وہ عالم اب چونکہ عالم دو ہو جائیں تو پھر عالم نہیں رہتا، جمع ہو جاتا ہے نا لفظ. اب وہ 18,000 ہوں، کیونکہ اکثر بزرگوں نے جو ظاہر کیا ہے اس کو 18,000 عالم کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ 18,000 وہ عالم ہیں جو انسان کی نالج میں ہیں، 18,000 کا علم اللہ نے دیا ہے. انسان کو دیا ہے. یہ اس لیے 18,000 کہتا ہے. باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں انسان کی نالج ختم ہو گئے وہاں علم عالم ختم ہو گئے. نہیں، 18,000 میں کیا حکمت ہے؟ 18,000 میں کیا حکمت ہے؟ 19 بھی ہو سکتا تھا، 19 بھی ہو سکتا تھا، 20 بھی ہو سکتا تھا. 18,000 عالم کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب خلق کو پیدا کیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو 6 دن میں پیدا کیا، تو بزرگ کہتے ہیں کہ جب کن فرمایا تھا تو اس کی گونج 3 دفعہ ہوئی تھی. تو کتنے ہو گئے؟ 3 شف. اور وہ کن کا عمل ختم نہیں ہو گیا، کن کا وہ عمل چل رہا ہے، برابر چل رہا ہے. جب تک کہ الہ یوم الدین قائم نہیں ہو جائے گا. تخلیقات بھی جاری ہوگی. بالکل تخلیق جاری ہے. بالکل تخلیق جاری ہے. ابھی انسان کو زمین پہ کتنے عرصہ ہو گیا؟ 11,000 سال، 12,000 سال، 8,000 سال، 10,000 سال. اور اس میں یہ ارتقاء کے کمال پہ پہنچ گیا. لیکن اس کے باوجود ابھی یہ دنیا 40% سے زیادہ نہیں دیکھ سکا ہے. صرف دنیا جو اس کی دسترس میں ہے، اس کو بھی پورا نہیں دیکھ سکتے. نہیں دیکھ سکا ہے. چاند پہ جانے کا تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چاند پہ یہ مریخ پہ جانے کا دعویٰ کرے. دعویٰ دیکھو، ایک بات، جھوٹ اس لیے نہیں کہہ سکتے تم کہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ یا معاشری جلن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ہم اس لیے جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم چاہو کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، مگر ایک تسلط، ایک طاقت کے ساتھ. کہتے ہیں نا یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. تو یہ قوت ہے نا، یہ جس کی بات کر رہا ہے وہ، یہ ایک طاقت ہے نا مادی. کیا کہتا ہے، تمہاری طرف آگ کے شعلے اور پگھلا ہوا تانبا چھوڑ دیا جائے تو تم مقابلہ نہ کر سکو گے. تو یہ طاقت کا منبع بھی بتایا نا کیا ہے. آئی راکٹ کیا ہے، جہاز کیا ہے، وہی لوگ تم کو برسانے والے. بس یہ ہے سب کچھ. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. یاد رکھو کہ جس پہ تمہاری عقل نہیں پہنچ رہی وہاں سب کچھ ختم نہیں ہوا. یہ الگ بات ہے کہ میری عقل ختم ہو گئی، تمہارا دماغ ہے، کتنی کھوپڑی ہے بڑی تمہاری. مقصد یہ اگر ناپلی بھی جائے اس کو
اور اس کو دماغ کا جو اندر ہے اس کا وزن کرا جائے تو کتنے اونس ہوتا ہے؟ 16 اونس، 18 اونس، 14 اونس. گرام میں کتنا؟ سمجھ ایک اونس 25 گرام کا ہے. آئی نا سمجھ بات. اب ساری عمر تم کمال کے عالم اور فاضل ہو، تم کمال کے پروفیسر ہو، لیکن تم ساری عمر 4 سے 5% اس کو استعمال نہیں کر پاتے. بلکہ نیوٹن کے بارے میں کہتے ہیں اس نے 4% استعمال کیا. وہی کہہ رہا ہوں میں، 4 سے 5% استعمال نہیں کر سکتا. 100% میں سے ابھی 96% باقی رہ گیا. وہ 96% میں کیا اگر تم استعمال کر لو تو کیا کر لو، تم خدا کو ڈھونڈ لو گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تم اس کی حکمت کیسے پہچانو گے، کہاں تک پہنچو گے، کیسے پہنچ سکتے ہو اس کی حکمت تک. جو چیز اس نے تمہیں استعمال کرنے کے لیے دی ہے، تم ساری عمر میں اس کو 4% استعمال نہیں کر پاتے، اور تم بڑے فلاسفر ہوتے ہو اپنے وقت کے، اور تم استعمال بھی نہیں کر پاتے، اس کی دی ہوئی چیز کو استعمال نہیں کر پاتے پوری. تو اتنی سی چیز میں اس نے اتنی قوت رکھ دی ہے. تمہارا ڈی این اے ٹیسٹ، ڈی این اے ہے نا، ڈی این اے، 1 گرام ڈی این اے کے بارے میں آج سائنس کہتی ہے، آج جدید سائنس کہتی ہے کہ 1 گرام ڈی این اے میں 10 لاکھ سی ڈیز کا ریکارڈ محفوظ ہو سکتا ہے. یہ سائنس کہہ رہی ہے. ایک بے وقوف آدمی، کیا عقل مند نہیں، ایک بے وقوف آدمی ساری زندگی میں اپنا دماغ استعمال کرتا ہے نا، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا یہ استعمال کرتا ہے ساری زندگی میں، اتنا کام کرنے کے لیے جتنا ایک بے وقوف آدمی کر سکتا ہے آرام سے کام، اتنا کام کرانے کے لیے اگر ایک کمپیوٹر بنایا جائے کہ وہ خود اپنے طریقے پہ خود ہی کام کرنا شروع کرے اتنا، تو اس کا سرکٹ بر اعظم آسٹریلیا کے برابر ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ ہے جس نے اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی چیز، اتنی سی چیز، اور وہ بھی پوری نہیں استعمال کر پاتے، جس میں سموئی خود ہی نہیں پتا کیا. اسی طرح یہ جو انسان کے ہوتے ہیں ان کی بھی رگوں کے بارے میں پڑھا گیا میں نے، وہ اتنی لمبی پوری دنیا کے گرد اس کو لگایا جا سکتا ہے. پوری دنیا گرد لپیٹ سکتے ہو. آپ کا جو جسم میں نسیں جا رہی ہیں وہ پوری دنیا کے گرد 7 چکر کاٹ سکتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا آج جدید پمپ، آج جو دنیا کا جدید ترین پمپ ہے، وہ 1 سیکنڈ میں 700 میٹر تک پانی پھینک سکتا ہے. پانی کی لکوڈ ہے، بہت ہلکا ہے. تمہارے جو دل ہے 7000 کلومیٹر پھینکتا ہے پانی، یہ خون کو 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں، سمجھ لو اتنی تیز رفتار ہے اس کی. تو اللہ نے جو بنائی ہے چیز، اس کا مقابلہ کیا ہے؟ کوئی انسان کی مثل نہیں لا سکتا خالی، اس کی مثل کیا ہوگی؟ دھوپ کی مثل نہیں آ سکتی. ایک کا اور دوسرے کا. آج کہتے ہیں کہ اگر مکھی کائنات سے ختم کر دی جائے دنیا سے، تو 7 سال میں ساری کائنات ختم ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی خود ہی خود 7 سال میں. بلڈنگیں خود ہی ریت کا ڈھیر بن کے گر جائیں گی. اب بولو تو کیوں؟ کہ مکھی سے آکسیجن پیدا ہو رہا ہے. اب کہتے ہیں نا مکھی کیوں پیدا کر دی؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا کہ میرے رب تو نے مکھی کیوں پیدا کی؟
تو رب نے کہا کہ موسیٰ یہ مکھی بھی مجھ سے دن میں 10 مرتبہ سوال پوچھتی ہے کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا. حقیر چیز جانتے ہو نا مکھی کو. ایک انسان کا مثل انسان کا مثل کوئی نہیں ہے. مزے کی بات یہ 33 ذرا سے لے کے عرش عظیم تک انسان کی کوئی مثل نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو کبھی نہیں پہچان سکا. حقائق کا رشتہ جو ہے اس کے متعلق کچھ دعا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا حقائق کا رشتہ ہمارے لیے. یہ حدیث ہے پڑھی آپ. حقائق کی دعا مانگ سکتے ہو لیکن حقائق جب سامنے آتے ہیں تو ایک ہی حقیقت پہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے. یہ تو جو سورہ آل عمران کی آیت ہے اس کے بعد پھر یہ آیت پڑھا. یہ حدیث اللہ ہمارے نہ حقائق رکھے کمانے. نہیں تو آپ کی ذات مبارک تھی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کائنات میں ہر آدمی نے ایک دعویٰ کیا. جب وہ مقام پہ پہنچا کسی بھی اس نے دعویٰ کیا، لیکن کمال بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا انا عبد. اچھا یہ دعویٰ بہت مشکل ہے. انا حق کا دعویٰ بہت آسان ہے. انا عبد کہنا بہت مشکل کام ہے. کیونکہ انا عبد کہنے میں نا ثابت کرنا ہے اپنی ہستی کو، اور انا حق کہنے میں اپنی ہستی کو فنا کرنا ہے. اب یہ مقام اس سے اونچا ہے اس لیے کہ اس میں بقا ہے. تو آپ نے سب سے اونچے مقام کی کا دعویٰ فرمایا نا کہ انا عبد. کیونکہ دونوں دعوے جو ہیں، انا عبد کا جو دعویٰ ہے وہ حالت شکر کا دعویٰ ہے. اب نشہ تو کوئی سا بھی ہو سکتا ہے کسی کو. فرعون نے بھی تو کیا تھا دعویٰ، لیکن انا عبد کہنا تو ہوش کا دعویٰ ہے، حالت سہو کا. اور کہتے ہیں نا قرآن میں کہ اور نہ ان کے سر میں درد ہوا اور وہ نہ ہی راہ سے ہٹے. ان پر کچھ نہیں ہوا، یعنی کہ تجلیات الہی کا جب غلبہ تھا تب بھی ان کا یہ عالم تھا. ورنہ تو جب غلبہ ہوتا ہے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. اب بے ہوشی کی حالت میں کچھ بھی بولے. موسیٰ علیہ السلام جو تشریف لے آئے تھے زمین پر، وہ کیا تھا؟ جب تجلی موسیٰ علیہ السلام قال لن ترانی ولکن تشریف لے آتے تھے. اصل میں وہی اسی کے بعد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا طور پر. ہم کلام ہونے کا شرط. ہم کلام ہونے کا شرط. وہ تو سمجھ لو یوں کہا جائے کہ جو تجلی ہوئی تھی اس وقت وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو جسم اطہر تھا اس کو اس معیار کا کر دیا تھا کہ پھر وہاں تجلیاں ہوں اور ہم لوگ اپنے راز کھولیں.
عروج انا حقی ہے اور نزول انا ابدی ہے. عروج کے معنی اگر دیکھا جائے تو عروج یہ ہے کہ انسان خلق سے امر کی طرف جب راجع ہوتا ہے اور چلتا ہے اور خلق سے نکل کر امر میں داخل ہوتا ہے تو یہ مقام عروج ہے اس کا. اور جب مقام امر سے اس کو واپس خلق میں بھیجا جاتا ہے تو یہ مقام نزول ہے اس کا. اب جب مقام امر میں پہنچتا ہے تو انا حق کہتا ہے کیونکہ آئینہ خودی میں خودی کو دیکھتا ہے. کیوں کہ آئینہ خودی میں خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تھے تو آپ نے پوچھا کہ اے میرے رب، جب لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ تم نے رب کو دیکھا وہ کیسا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو کیا فرمایا تھا رب نے کہ نبی آپ کہہ دینا جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. وہاں بھی یہ نہیں بتایا کہ کیسا تھا، لیکن یہ کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. یہ آئینہ خودی ہے، کیونکہ آئینہ خودی میں خودی کو دیکھتا ہے. تو یہ مقام عروج کی حد ہے. تو جو بھی اس مقام تک پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو ہی دیکھا. کسی نے کہا انا قادر کہ میں ہی قادر ہوں، کسی نے کہا میں اعظم شانی میں ہی عظیم الشان والا ہوں، کسی نے کہا انا حق. اب آئینہ خودی کا نشہ کسی پہ فوراً اتر گیا اور کسی پہ قائم ہو گیا. جس کو نزول ہوا اس کا اتر گیا، وہ مقام ابدیت میں آ گیا اور مقام محبوبیت میں داخل ہو گیا. اور جس کا نہیں اترا وہ اسی مقام میں پھنس کے رہ گیا اور وہ وہی سزا لگاتا رہا. اب اگر کوئی پھنس جائے تو پیر کامل اس کو نکالتا ہے. اسی لیے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر منصور میرے دور میں ہوتے تو میں اس مقام سے نکال لیتا ہوں ان کو. یہ عروج و نزول ہے. اور بیسیکلی ولایت جو ہے وہ کیفیات کا نام ہے. ولایت کسی ذکر، کسی عبادت یا کسی مشقت کا نام نہیں ہے. ولایت تو قلب اور روح کو ایک جگہ اکٹھا کر لینے کا نام ہے. کہ جو اپنے قلب اور روح کو ایک کر لیتا ہے وہ ولی ہو جاتا ہے. اب قلب اور روح کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ ہے نفس. یہ اس کو ایک نہیں ہونے دیتی. کہتا ہے نا مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو دریا یا دو سمندر آپس میں ملا دیے. بینہما برزخ لا یبغیان، مگر ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کر سکتے پھر، یا ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتے. ساتھ رہیں گے لیکن ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کریں گے. اب وہ آڑ جو ہے وہ نفس ہے اس مرج البحرین کی. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ روح کا اور جز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب تعالی.
رب نے جس کو پیدا کیا اس کو موت نہیں دے گا، لیکن ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت. جذب یہ نفس نہیں ہے، اور روح نفس نہیں ہے. تمہارا جذب بھی ختم نہیں ہوتا، مرتا نہیں ہے. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ کہتا ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یعنی کہ وہ اجزاء ذروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن رہتے موجود ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، یہ رہیں گے موجود. قدرت جس کو پیدا کرتی ہے اس کو مارتی نہیں ہے، ختم نہیں کرتی، اس کی شکل حیت تبدیلی ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ باقی رہتا ہے ہر حیت میں. اب لیکن دعویٰ قرآن کا ہے، کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو گویا نفس کیا ہے؟ نفس روح اور جسم کے ملنے کے بعد ایک کیفیت کا پیدا ہونا، جو تیسری کیفیت پیدا ہو. یعنی کہ جب بھی کوئی دو چیزیں ملائی جاتی ہیں تو اس کا قانون ہے ایک تیسرا وجود میں آ جاتا ہے. جیسے چینی اور شکر اور پانی ملاؤ تو شربت وجود میں آ جاتا ہے، جبکہ دونوں کی کیفیات اس میں موجود ہیں. یعنی کہ قانون ہے یہ مفرد کا کہ جب ہم مرکب کریں گے تو دونوں اپنی اپنی حیثیت کھو دیں گی اور ایک تیسری چیز وجود میں آ جائے گی. جو تیسری چیز وجود میں آئی ہے وہ نفس ہے. اور جب روح کو جسم سے الگ کیا جاتا ہے تو وہ تیسری چیز اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے، کیفیت جس کے بارے میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت. اب یہ تو چونکہ قانون قدرت کے تحت ہوگا، ہر آدمی کا ہوگا. جب تم اس کو ارادے سے نکال دو اس میں سے تو یہ ولایت ہے. منبع اس کا قلب ہے تمام کیفیات کا. علوی، سفلی، ملکوتی، جبروتی، جتنی بھی کیفیات کا نزول ہے وہ قلب پر ہے. قلب دو چیزوں کا مرکب ہے، امر اور خلق کا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان شجر معکوس ہے. شجر معکوس اس لیے ہے کہ جو شجر ہے اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، ہے نا، لیکن یہ جو درخت ہے اس کی جڑیں آسمان میں عرش پر ہیں. یہ وہیں سے نمو پاتا ہے. آئے نا سمجھ بات؟ اس لیے شجر معکوس ہے انسان جو ہے. اور قلب کے معنی بھی کیا ہے؟ پلٹا ہوا. تو اس کا ایک حصہ خلق کے ساتھ ہے اور ایک حصہ امر کے ساتھ ہے. یعنی کہ ایک حصہ نفس کی طرف راجع ہے اور ایک حصہ روح کی طرف راجع ہے. اس کا گائیڈر جو ہے وہ ارادہ ہے جو اس کو گائیڈ کرتا ہے. یہ تمہارے ارادے کے تحت ہے. اصل ہے تمہارا ارادہ. تمہارا ارادہ دو چیزوں کے درمیان میں ہے، خیر اور شر کے. اس کو تم جتنا پاک کرو گے اتنا یہ خیر کی طرف جائے گا. اس کو جتنا تم مقد کرو گے یہ خیر شر کی طرف جائے گا.
اب جب یہ شر کی طرف جائے گا تو قلب تمہارا نفس کی طرف پھر جائے گا، اور تم اپنے نفسانی خواہش کے اور اس میں لگ جاؤ گے. اور جب یہ خیر کی طرف جائے گا تو نفس تمہارا امر کی طرف ہو جائے گا، قلب تو روح سے متصل ہو جائے گا، اور تمہارے نفس میں پاکیزگی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. تو وہ تمہارے ارادے کے تحت ہے. قرآن کہتا ہے کہ انسان وہی پاتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے. آئی نا سمجھ میں؟ یہ صحیح کا جو ذکر ہے یہ تمہارا ارادہ ہے کہ وہ کس طرف ہے. قلب پہ انسان کا اختیار نہیں، ایسا بھی ہے. قلب پہ ارادے کا اختیار ہے، انسان کا کیا اختیار؟ ارادے کا اختیار ہے. جو ارادہ کرتے ہو قلب کی کیفیت ویسے ہی ہوتی ہے. اور ارادہ بڑی عجیب چیز ہے. کیوں؟ ارادہ تو رب بھی کرتا ہے نا، کہ ہم جب جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا. حکم سے پہلے ارادہ کرتا ہے وہ. حدیث شریف میں ہے کہ قلب جو ہے وہ رحمان کی 2 انگلیوں میں درمیان جیسے چاہے ان کو. اسی طرح کا وہ ہاں حدیث ہے یہ بالکل. دوسری حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ازواج میں انصاف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جو میرے اختیار میں منع کر دیا اور جو تیرے اختیار میں اس کو برابر مت کرنا. یعنی دل کا کسی روزہ کی طرف مائل ہونا، جیسا کہ آپ کا مائل ہونا. وہی رحمان کی 2 انگلیاں، وہی 2 اختیار، حالت شر اور حالت خیر ہے. بندے کے اختیار میں قلب تو نہ ہوا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میرا معاملہ ہے وہ جہاں تک میں فعلاً میں کر سکتا عملاً وہ تو میں نے کر دیا. اب جہاں دل کی بات ہے وہ تیرے تم بھی کسی ارادے کے تحت ہی تو کرو گے جو کچھ کرو گے، چاہے وہ خیر کرو چاہے وہ شر کرو، لیکن کسی ارادے کے تحت کرو گے. اسی ارادے کو پاک کرنا خیر میں تو ہے. اب اگر ارادہ کر لیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شر کی طرف تو نہیں پلٹے گا. اگر اس کو ہم مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارے بے ارادے ہی کچھ ہو جائے گا تو پھر ہمارا کیا تعلق سزا اور جزا کا؟ 50-50 ہے، اختیار 50-50 ہے. خیر کا اگر ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. شر سے پناہ شر کا ارادہ کر لیتے ہو تو تمہارے نفس کی پناہ اللہ تو اس پہ ملامت نہ کرے تو میرے اختیار میں نہیں ہے. یعنی دل کا مائل ہونا، محبت کا مائل ہونا یہ کمال ابدیت ہے. یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کو نکال دیا. میں وہ آیت ہے لن تستطيعوا ان تعدلوا ولو حرصتم. ہاں یعنی تم انصاف کر ہی نہیں سکو گے اگر تم اس کی حرص کرو. تو اس میں بتا دیا کہ یہ اشارہ اسی طرح ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے معاملہ. تمہارے ہاتھ میں کلیتاً نہیں ہے، کلیتاً بالکل نہیں ہے، لیکن کسی بھی کام کا ابتدا کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کی انتہا کرنا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تم خیر کی ابتدا کرتے ہو، انجام شر پہ ختم ہوتا ہے تو وہ تمہارے ہاتھ کا نہیں تھا. تم شر کی ابتدا کرتے ہو، انجام خیر میں چلا جاتا ہے، وہ تمہارے ہاتھ کا نہیں تھا. تمہارے کو سزا اور جزا تمہارے اپنے ارادے کی ابتدا کی ہے، اگر وہ کام شر کی طرف چلا گیا تو پھر اس نے پکڑنی انسان. اس لیے کہ تم خیر کی نیت رکھتے تھے. یہی بات سرکار دو عالم کی. آپ اپنی جو بات فرماتے ہیں کہ اللہ اس پہ مجھے ملامت نہ کریو، میرا ارادہ تو انصاف ہی کرنے کا ہے. اگر میرا دل کسی طرف اور مائل ہو جاتا ہے اب وہ تیرا اختیار ہے. یعنی کہ ابتدا کی کیا ہے؟ عدل. وہی نا اللہ فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ. امر ہی کیا، میرا حکم غالب ہے. غالب ہے. تم
जो भी इरादा करो, तुम जो भी इरादा कर लो, लेकिन करो तुम खैर का, ठीक है, तुम अपने तय वही करो जो जिसका मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। अब वो कहाँ पलटता है? वो मेरी मंशा है, वो मेरी मंशा है, बिल्कुल मालिक की मर्जी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि मूसा जाओ समंदर पे, 3 किश्तियां डूबने वाली हैं। हजरत मूसा समंदर पे चले गए। आपने देखा तो कोई दूर तक कश्ती नहीं, आप साहिल पे खड़े हो गए, अचानक आपकी नजर पड़ी कश्ती आ रही है। जब कश्ती साहिल के करीब पहुंची तो आपने फरमाया कि ए लोगों होशियार हो जाओ, कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा है और ये कश्ती गरक की जाएगी। तो उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा, अल्लाह साहिब इख्तियार है, अगर उसका हुक्म आ जाता है तो उसमें कोई टाल नहीं सकता, जो उसका हुक्म हो। हम तो उसके ऊपर लब्बैक कह सकते हैं बस। एकदम एक छाल हुई, एक लहर आई और उस किश्ती को उलट दिया और वगैरह वगैरह। अब दूसरी आई, यही आपने फिर उनको पैगाम सुनाया, उन्होंने भी यही जवाब दिया और एक लहर उठी और उसने उस कश्ती को वगैरह कर दिया। अब तीसरी कश्ती आई तो आपने वही उनसे अल्फाज दोहराए, तो उन्होंने जवाब दिया कि ए मूसा, अल्लाह का हुक्म आ चुका तो हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, उसका हुक्म तो होकर ही रहेगा, उसका हुक्म कौन टालेगा। मगर हम उसकी रहमत से मायूस नहीं है, हम चाहते हैं कि हम पर रहमत फरमाए और हम उससे उसकी रहमत के तलबगार हैं। बाकी उसकी मर्जी है, जो चाहे करे वो कश्ती किनारे लग गई। जब वो कश्ती किनारे लग गई तो हजरत मूसा ने कहा कि ले, मुझे तो 3 कश्तियों का कहा था और 2 डुबोई और 1 छोड़ दी। तो हुक्म आया कि ए मूसा, 3 ने हमारे इख्तियार को तस्लीम कर लिया था, 2 ने, और उन्होंने हमसे खैर नहीं मांगी उस पर। तीसरे ने हमारे इख्तियार को तस्लीम करके हमारी रहमत मांगी, फजल मांगा, हमने उसको मायूस नहीं करा, क्योंकि अपना हुक्म वही आप पलटा सकता है। यही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए फजल का सवाल और उस जो दुआ सरकार ने फरमाई उसके पीछे यही राज है। आई ना समझ बात? तो इरादा जो है वो तुम्हारे नफ्स और तुम्हारे रूह के दर को पाक और साफ और मकद करने वाला है। अब इसीलिए जब सालिक को लगाया जाता है तो उसको हर वक्त जिक्र में लगाया जाता है कि भाई चलते फिरते उठते बैठते तू जिक्र कर। जिक्र से मुरादी ये होती है कि इसका इरादा पाक हो जाए, इसकी सोच पाक हो जाए और उसका इरादा और उसकी सोच इसके रब की तरफ माइल हो। तो जब ये उसकी तरफ माइल होगा तो इसका कल्ब रूह की तरफ माइल होगा, अमर की तरफ माइल होगा और उसके नजदीक होता जाएगा। और फिर अफाली तौर पर उसको बुरे कामों से रोका जाता है कि ये गुनाह नहीं करना, ये गुनाह नहीं करना, ये काम मत करना, वो काम मत करना, अपने आप को शरीर के ताबे करना, जाहिरन अपने अफाल को शरीर के ताबे कर देना और बातनन अपने इरादे को रब के जिक्र में लगा देना। तो दोनों तरफ से वो साफ हो रहा है, बर्तन बाहर से भी और अंदर से भी। और जब ये अपने महराज को पहुंचता है तो नफ्स इसका कमजोर हो चुका होता है और इतना कमजोर हो चुका होता है, खत्म नहीं होता कभी भी ये, लेकिन इतना कमजोर हो चुका होता है कि इसके कल्ब और इसकी रूह के दरमियान हाइल होना बंद कर देता है, मुदाखला खत्म कर देता है। लेकिन ये वो सांप है जो कभी भी फन उठा के डंक मार सकता है, इससे गाफिल नहीं रहना। और इसी से लड़ने का नाम जिहाद अकबर है। किश्तियों वाली मिसाल है, जैसे
آپ نے نشان فرمایا کہ ایک وقت میں آتا ہے کہ صالح کو دعا کرنے کا منع کرتا ہے، تو ان تینوں میں سے محمود یعنی اچھا طریقہ کس کا بچنے والوں کا؟ انہوں نے دعا کی، اللہ کی رحمت کو یاد کیا، کچھ نے سپورٹ کر دیا اور دو معاملہ سامنے، تو ان میں سے اچھا طریقہ کون سا؟ دیکھو دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے خلق کو پیدا کیا تو خلق کو پیدا کرنے سے پہلے اس نے لکھ دیا کہ میری، ٹھیک ہے نہیں. اب بات یہ ہے کہ جب خلق کو پیدا کیا تو خلق کا تمام معاملات عدل پہ رکھ دیے اور عدل کے پیچھے فضل کو پوشیدہ کر دیا. جو عدل پہ رہا اس کا انصاف عدل کے ساتھ ہی فیصلہ ہوگا، اور جس نے عدل کو دیکھتے ہوئے فضل مانگ لیا تو اس نے اس کی پوشیدہ حکمت چاہیے. ایک بات ذہن میں آتی ہے جیسے کہ اللہ نے فرما دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تینوں کشتیاں ڈوب جائیں گے، وہ فرما چکا اور لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیل نہیں ہوتا ہے. پھر اس کا بچ جانا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی قدرت اور اپنی رحمت دکھانی تھی. لا تبدیل لکلمات اللہ سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا. اللہ کا فیصلہ حضرت ابراہیم کے لیے تھا کہ آگ میں پھینک دو، پھینکوا دیا جائے، اور وہ فیصلہ آخری وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہاں تک منجیک پہ رکھ دیا گیا اور منجیک سے پھینک دیا گیا. اور آپ راستے میں تھے تو جبرائیل آئے. حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اے ابراہیم میری کوئی مدد درکار ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ جس نے فیصلہ کر دیا ہے وہ کسی کی مدد پر تبدیل نہیں کرے گا. اب جب آپ آگ کے نزدیک پہنچ گئے اور آگ میں پہنچنے والے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی ہو جائے ابراہیم کے لیے. تو یہ کیوں تھا؟ جبکہ تبدیل تو نہیں ہونا چاہیے تھا، فیصلہ تو پھینکوانے کا تھا. وہ آگ میں جانا تھا، وہ گئے، تبدیل نہیں ہوا. لیکن آگ کا اصل کام کیا تھا؟ اس میں یہ بھی کیسے ثابت نہیں کہ آپ کو ابراہیم کو جلا دینا، نہیں، یہ نہیں کہیں بھی. حکم ہوتا تو پھر تبدیلی قرآن نے یہی کہا ہے کہ یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا. لیکن یہ بات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں ڈلوا دیا تو آگ میں خض پہنائی اور فرمایا کہ ابراہیم نے ہم سے وفاداری کی. تو یہ جو آگ کا ٹھنڈا ہونا تھا وہ ابراہیم کی وفاداری کے تحت تھا کہ ابراہیم نے اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا، غیر سے مدد نہیں چاہیے، اور جو رب پہ بھروسہ کرتا ہے رب اس پہ رحمت کرتا ہے. ابراہیم کو نہیں معلوم تھا، ابراہیم کو یہ بات نہیں معلوم تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آگ مجھے نہیں جلائے گی. راضی بھی تھے اس بات پر، اور جب مدد کے لیے بھیجا اور انہوں نے مدد بھی نہیں لی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اسی پہ بھروسہ کیے ہوئے تھے کہ اگر جلانا مقصود ہے تو جلا دے. سوال بھی یہ تھا یہ کہ ظاہراً تو عمل ہو گیا، جو اللہ کا حکم تھا وہ ہو گیا، یہاں ظاہراً عمل پورا نہیں ہوتا، جیسے دو میں سے تین میں سے دو ڈوبے ایک نہیں ڈوبی، تیسری بھی ڈوبنے پہ آ گئی. مقصد یہ ہے کہ تیسری بھی ڈوبنے پہ آ گئی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، وہ ہم پہ رحمت کرے گا، تو وہ بچ گئی. بات تو تینوں سمندر میں تھی. یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے آثار آ گئے اور انہوں نے جب توبہ دائر کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ سمندر میں ہی اور تینوں کو ڈوبنا ہے. حکم ہوا کہ 3 کشتیاں ڈوبیں گی. آئی نا سمجھ بات؟ تم جاؤ. تم موسیٰ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی وہاں پر جب تینوں کو ڈبو دینا تھا؟ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے. یعنی خود چاہے کر سکتا ہے.
وہ خود چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اس میں ایک اعتراض آتا ہے کہ فیصلے کی تبدیلی کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے جس کا علم کم ہو، پھر وہ حالات کے اعتبار سے دیکھتا ہے صورتحال یہ ہو گئی ہے، یہ کر لینا چاہیے، یہ ہو گئی، وہ تو اگلی علم ہے اس کا. اس کا علم ازلی ہی ہے، اس کا علم اپنی جگہ پر ہی ہے، اس کے علم پر کوئی معترض نہیں، اس کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں. لیکن وہ واقعہ جو ہے وہ تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھانا ہے رحمت کی. یا پھر یہ حکم یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں. بھائی 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں، یہ ہو سکتی ہے. یہی بات کر سکتے ہو آپ. لیکن بات وہی ہے کہ موسیٰ کو بھیجا یہی کہ 3 کشتیاں وہاں پہ ڈوبیں گی. آئی سمجھ، جا کے دیکھو تو 2 ڈبو دی، تیسری سے مراد اپنی نشانی دکھانا، ورنہ موسیٰ کو کیا دکھانا تھا کہ 3 کشتیاں ڈبو دیتا. تو یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ڈوبتے ہوئے کو بچا بھی سکتا ہے. انہوں نے ڈبکی لگائی، مقصد میں نہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ رحمت کی بات ہے کہ جس نے اس کی رحمت کا سہارا لیا، اب گناہ گار کے لیے کہ یہ جہنم میں ہی جائے گا. جب وہ توبہ کر لیتا ہے آخری وقت میں بھی تو سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں. اس کے لیے تو اس نے رکھا ہوا نا، یہ ہاں. قول میں شان، وہ یہی اس نے بات رکھا ہوا. کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس نے یہ لازم نہیں کیا کہ جو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ گناہ گار کو چاہے جنت میں داخل کر دے اور نیکوکاروں کو چاہے جہنم میں داخل کر دے، کیونکہ حتم ہی کسی کا نہیں. بالکل. تو وہ تو تبدیلی آئے گی نہیں ہے. اگر وہ گناہ گار کو تو جنت میں داخل کرتا ہے یا نیکوکار کو جہنم میں داخل کرتا ہے، حکم میں تبدیلی نہیں آئے گی. حکم میں تبدیلی کرو کہ جب کہہ دیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، پھر یہ اس کو جہنم میں داخل ہونا، پھر وہ نہیں، تبدیل ہو جائے. جہنم میں جانے کے آثار تو ہوتے ہیں نا اس کے. یہ آثار ہوتا ہے. جو وہ کام کر رہا ہے اس کے بعد کر رہا ہے ازل کے مطابق تو وہ جہنم میں جانا ہے، لیکن فضل کے مطابق فیصلہ تبدیل ہو گیا اس کے لیے. اب یہ فیصلہ اسی وقت تبدیل نہیں ہوا، اس کا فیصلہ تبدیل ہوا تھا، اس کے لیے یہی تھا، لیکن لوگوں میں نشانیاں تھیں وہ. اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جو ہے کہ 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں، جا کے دیکھ لو. تو وہاں پر اپنی نشانی دکھائی. یعنی وہاں امکان کی بات ہوگی. جیسے دو بات دیکھو انبیاء علیہ السلام کو جتنی بھی نشانیاں دکھائی جاتی ہیں وہ امکانی ہی ہوتی ہیں. خبر نہیں ہوگی. ہاں. امکان جیسے اگر اس میں 2 مسالک سامنے آئے، ایک تو یہ آئے کہ وہ افوض امری الی اللہ، جو اللہ چاہے کر دے، اور ایک رحمت کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے مسئلہ ہے دعا مانگنا. تو اب کیا سالک کے لیے ہر وقت میں ایک ہی مسئلہ رہتا ہے یا چینج ہوتا رہتا ہے؟ بالکل چینج ہوتا رہتا ہے، بالکل چینج ہوتا رہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا مانگنا تو امت کے لیے تھا. کیا کہ ایک عام آدمی اور ایک خاص آدمی سب اس کو فالو کر سکیں. اب رہ گئی بات یہ کہ کسی وقت دعا مانگنا اور کس وقت دعا نہ مانگنا. حضرت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سلوک میں تھا. کیا؟ تو میرا گزر ایک ایسے لوگوں کے ساتھ پاس ہوا کہ جو لوگ 4 لوگ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے رات گزارنی تھی، میں نے سوچا کہ میں انہی کے ساتھ گزار لوں. تو میں ان کے قریب بیٹھ گیا. تو انہوں نے جب میری موجودگی کا احساس کیا تو انہوں سب نے مجھے دیکھا اور کہا دیکھو یہاں پر وہ بیٹھ سکتا ہے جو خدا کے معاملوں میں دخل اندازی نہ کرے. کیا؟ اب وہ 4 بیٹھے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ 4 مراقبے میں ایک ہی بات دیکھ رہے تھے، 5. آپ بھی بیٹھ گئے ان کے ساتھ کہ ایک جہاز یا ایک کشتی غرق ہو رہی ہے اور لوگ چلا رہے ہیں. آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں میں نے ان کے لیے دعا کروں. آپ نے دعا فرمائی.
وہ کشتی اچانک سیدھی ہو گئی اور وہ جو شور تھا دریا کا وہ بھی تھم گیا. ان چاروں نے سر اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ یہ چاروں میں سے کس نے کری ہے شرارت. سب نے ایک دوسرے کو دیکھا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں کری. تو ان کی طرف دیکھا, آپ مسکرا دیے. انہوں نے کہا تم نے کرا تھا, تم اب ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا ان کے لیے حکم غرق ہونے کا تھا, یہ غرق ہونا تھا ان کو, تم نے ان کو کیوں بچایا؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ان کا غرق ہونا ہی ہو, اور ان کا غرق ہونا اور ان کا بچنا بھی اسی کی منشا سے ہو, کہ اس میں تائید یہی ہو کہ کوئی ان کے لیے دعا کرے اس کا دوست اور وہ ان کو بچا لے. اپنے دل میں خیال پیدا ہونا. ابھی آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ یعنی اولیاء اللہ کے جو صاحب تصرف ہیں ان کے دو گروہ ہیں. ایک تو وہ جو کتب کے تابع ہیں, وہ تو انتظامی معاملہ ہے, وہ کسی معاملے میں دخل نہیں دے سکتے, بلکہ ان کو جیسا حکم انہوں نے ویسے ہی کرنا, فریاد رس نہیں کرنا. ایک غوث کے تابع ہیں اور یہ لوگ فریاد رس ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کا ڈوبنا ضرور تھا, لیکن ان کا بچنا اسی شرط پہ تھا کہ ان کے لیے کوئی دعا کرے, لہذا میں نے دعا کری ان کے لیے. تو وہ آپ کیونکہ مقام غوثیت میں تھے, تو آپ کی خلق کی داد رسائی آپ کی ذمہ داری تھی. آئی نا سمجھ بات؟ تو یہی بات ہے کہ کچھ لوگ اس پہ کریں گے, کچھ کے لیے وہی بہتر ہے کہ وہ نہ کریں, اور کچھ کے لیے یہی کام ہے کہ وہ کریں گے, وہ اپنے منصب کے مطابق خاموش وہ تھے. اپنے منصب اور کے یہ اپنے مطابق. منصب کے مطابق دعا ہوا. بس آئی نا سمجھ بات؟ تھوڑی سی اور وضاحت, جیسے کہ پہلے گفتگو میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جسم باقی رہتا ہے, بس اجزا ہو جاتا ہے, بیعت اس کی تبدیل ہو جاتی ہے, باقی باقی رہتا ہے. اچھا یہی دلیل جو ہے ان کی مادے کے قریب ہونے کی ہے. تو ہم نے ابھی وہ پڑھا کہ جناب میٹر کے اندر بھی ڈسکرائب کرنا ہے, مادے کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا نہ پناہ کیا جا سکتا, بس اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے. باقاعدہ مجھے یاد ہے کہ استاد نے موم بتی لی, اس کو جلایا, کیا کہا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ موم بتی ختم ہو گئی؟ نہیں, کچھ دھواں بن گئی ہے, کچھ ویپر بن گئی ہے, کچھ ادھر ادھر چلے گئی ہے, تو مادہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کل من علیہ فان, فان کا مطلب فنا ہی ہے. جب یہ حکم نافذ ہوگا وہ ایک ہی دفعہ ہوگا, اس وقت سب کچھ ختم ہو جانا ہے, اور بس وہی باقی رہ جائے گا جو اس کے علم میں ہے. وہ اپنے علم سے دوبارہ اس کو پھر ثابت کر دے گا, یعنی کہ وہ اپنی قدرت وہاں بھی دکھائے گا کہ بے مثل پیدا کرنے والا. ہاں, تو ابھی جو ہے کائنات میں جب تک وہ حکم نافذ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ باقی رہے گا, کسی بھی شکل میں رہے. جیسے کہ ایک انسان کے پونچھ کی ہڈی ہے, کہتے ہیں وہ لاکھوں سال میں بھی ختم نہیں ہوگی, اور وہ بیج ہے, اسی کے ذریعے اس کو اٹھایا جائے گا, ہے نا, اسی کے ذریعے اٹھایا جائے گا اس کو. یہ جو بات چل رہی تھی دعا کرنے نہ کرنے کی, اس میں پھر انسان کو جو ذکر کرے سالک ہے کسی, تو وہ کب دعا کرے کب نہ کرے, اس کا اس کو کیسے پتا چلے؟ اپنے لیے خلق کے لیے تو دعا کرتے ہی, جیسے وہ تو منصب نہیں ہے, اس کے مقام ہیں, اس کے مقام ہیں, اور یہ نفس کے مقام ہیں کہ اس کا نفس ابھی امارہ میں ہے, لوامہ میں ہے, مطمئنہ میں ہے, راضیہ میں ہے, مرضیہ میں ہے. جن کے نفس راضیہ میں ہوتے ہیں وہ دعا کرنے کے اہل نہیں ہوتے, ان کو دعا کرنے کا حکم نہیں ہوتا. جو مقام مرضیہ میں ہوتے ہیں وہ دعا کر سکتے ہیں, اہل شفاعت ہو گئے. وہ اہل شفاعت میں. پر وہ کیفیت تعریف ہوگی کہ وہ دعا کے لیے چاہتے ہوئے بھی خاموش رہیں گے, یا یہ بات تو ایسی ہے کہ جب آدمی کسی منصب پہ ہوتا ہے تو وہ اپنے منصب کو خود پہچاننے لگتا ہے.
آئی نا سمجھ بس کہ کس کو کیا کرنا ہے. اس وقت ایسے ہی اس کے دل میں بات ہوتی ہے جیسے مکھی کے دل میں بات آ گئی تھی. آئی نا سمجھ بس. مکھی کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس پہ ایسی حالت ہوتی ہے آدمی کو. کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی الہام تو شیطانی بھی ہوتا ہے، رحمانی بھی ہوتا ہے، پھر نفس بھی، کیونکہ بیچ میں اب ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو کیسے یعنی جسٹیفائی کرے گا کہ میرا کیا مقام ہے، اور کسی مقام کا راضیہ مرضیہ کا دعویٰ کرنا یہ اپنے لیے زہر. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ دوسری تیسری کلاس پانچویں کلاس چھٹی کلاس کے بچے کو نا الجبرا دے دو کہ ذرا اس کو حل کریو ہے. کیوں؟ جانتے ہی نہیں. اس کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کی نظر سے نہیں گزرا وہ، یا بھی اس منزل سے دور ہے. اس منزل سے دور ہے وہ. آئی نا سمجھ بات. یہی حال ہے بالکل اس بات کا، ان کیفیات کا، کہ جب تک کہ اس پہ کیفیت باز نہیں ہوتی اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. جب تک شیطانی وسوسہ کہاں تک رہتا ہے یہ بھی بات ہے. اکثریت شیطانی وسوسہ جو ہے وہ مقام لوامہ تک رہتا ہے، اور لوامہ پہ جب مطمئنہ میں آتا ہے تو یہاں پر شیطانی وسوسہ کم ہو جاتا ہے. اچھا، جس کو ہم 3 خطرے کہتے ہیں، خطرہ شیطانی، خطرہ نفسانی اور خطرہ رحمانی. خطرہ رحمانی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مطمئنہ کے بعد سے، راضیہ سے. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اس لیے کی کہ وہ مقام ابدیت اپنا ثابت کرنا چاہتے. تو مجھے بھی ضرورت ہے دعا کی، یہ نہیں کہ میں بالکل ہی بے پرواہ، دعا سے بے پرواہ. ہاں، دعا سے بے پرواہ عام آدمی کا متکبر ہونا ہے. حوالے سے ارادے والے حوالے سے سمجھ میں تو یہ آتا کہ کچھ بھی نہیں ہے آدمی کے پاس. نہیں، اصل میں آدمی ہی نہیں ہے. اگر وحدت الوجود کے نظریے سے دیکھو تو پھر تو آدمی ہی نہیں ہے. اب رہ گئی آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس میں کچھ شک نہیں. اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ کہ انسان کا اختیار کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا اپنا پیر اٹھا، اس نے ایک پیر اٹھا لیا. آپ نے دوسرا بھی اٹھا لیا. اس نے کہا نہیں دوسرا تو نہیں اٹھ سکتا. آپ نے فرمایا کہ جو تو نے اٹھا لیا وہ تیرا اختیار تھا، اور جو تجھ سے نہیں اٹھ سکتا وہ تیرے رب کا اختیار ہے. بھی رب کے اختیار سے ہی. اچھا، میں ایک دوسرا واقعہ، ایک تو یہ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں عوام کے لیے آپ نے سنا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے طرف الصدقہ میں آپ کا ایک قول بیان کیا. ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور آگے عرض کرنے گئے حضور کہ انسان بااختیار ہے کیا؟ آپ نے فرمایا تو بتا تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا؟ کہا کہ نہیں. اپنی مرضی سے مرے گا؟ کہا نہیں. کہا سمجھ لے جس نے تجھے پیدا کیا تو اپنی مرضی سے استعمال کرے گا. نہیں، یہ ہے اختیار کلی اور ایک ہے اختیار جزئی. اختیار کلی میں بالکل یہی بات ہے کہ نہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے مرے گا، نہ اپنی مرضی سے جیے گا، نہ اپنی مرضی سے صحت مند رہے گا، نہ اپنی مرضی سے بیمار ہوگا، نہ اپنی مرضی سے فقیر ہوگا، نہ اپنی مرضی سے بادشاہ ہوگا. یہ تو اختیار کلی ہے. اختیار جزئی یہی ہے کہ اپنا ارادہ استعمال کرے گا، اپنی ترکیبیں استعمال کرے گا. وہ خیر و شر کی اختیار میں ارادہ ہے نا. اختیار میں اس کے طرح بعض علماء تو لکھا ہے نا کہ اسی ارادے پر ترک کرنے کا نام ولایت ہے. بعض کا خیال یہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ باللہ ہے.
کا یہی مطلب ہے کہ اب کوئی طاقت باقی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور حقیقت بھی ہے جیسے قرآن میں کہا وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. ہاں یا تو اس ارادے کو ترک تو انسان جب تک زندہ نہیں کر سکتا، اس کی حیثیت کو سمجھ لی کہ تو میرے ارادے کی کیا دیکھو حیثیت، ارادہ تمہیں دیا ترک کرنے کے لیے، استعمال کر لیا. استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، لیکن استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، لیکن وہی بات آتی ہے کہ اس کی حیثیت کے مطابق استعمال کرو اس کو، اس کے تابع ارادے کے اپنے ارادے کو استعمال کرو. دیا بھی ہے نہیں دیا، یہ سوال ہے. وما تشاؤون ہاں الا ان شاء اللہ. نہیں یہ بھی ایک اچھا یہ بھی ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی، چاہے سو جو وہ آپ کریں ہمیں ابز بدنام کیا. ارادہ دیا وما تشاؤون نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یہ دیکھو. اللہ کے چاہنے سے چاہ رہے ہیں. دیکھو ایک بات ہے، اب اگر ہم یہی بات مان لی جائے تو پھر سزا و جزا کچھ نہیں جی رہتی، میں اگر یہ اختیار ختم ہو جاتا. تہمت والی بات آئی تو ہاں. جزا سے- بھیا اس کا جواب دیا ہے انہوں نے ہاں. عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ جزا سزا اسی دھوکے کی وجہ سے ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں یا میرے اختیار سے کر رہا ہوں، اس سے سوال جواب ہوں گے. اور جس نے سمجھ لیا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، تو وہ ان 70,000 میں شامل کر دیا جائے گا کہ جو حساب نہ ہوگا نہ کتاب ہوگا، ڈائریکٹ قبروں سے اٹھا کے جنت میں بھیج دیا. یہ بھی بالکل ایک تعویل ہے اس کی، اور بات یہ ہے کہ جو کچھ ازل میں فیصلہ ہوا وہی اب تک ہوگا، ہر آدمی کا فیصلہ ہوا، جتنی روحیں زمین پر آنی ہیں سب کا فیصلہ کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ اللہ کا علم قدیم ہے، اس نے فیصلہ کر دیا، قلم کو حکم ہوا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دے. قلم کو اپنے علم سے اس نے علم عطا کر کے اور اختیار دے دیا لکھنے کا، لیکن قلم لکھے گا وہی جو اس کے ارادے میں تھا، اس نے لکھ دیا. اللہ کے لیے حال ماضی مستقبل کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے لکھ دیا. وہ سب کچھ حالی تھا، وہ سب کچھ مستقبلی تھا، وہ سب کچھ ماضی تھا، وہ لکھا گیا. اب جو کچھ لکھا گیا اس کی تبدیلی اور اس کا ہونا بھی لکھا گیا. کیا اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے علم سے ہو رہا ہے یا اس کے ارادے سے ہو رہا ہے؟ جو کچھ اس کے علم میں ہے وہ ہو رہا ہے. اس کی مرضی اب یہ نہیں کہ یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے. اب وہ لکھا گیا، وہ علم میں ہے اس کے، اور اس کے علم میں تھا یہ سب کچھ ہوگا، اور اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ ازل میں اسی کی مرضی تھی کہ جو کچھ لکھا جائے، اس کی علم کی اور اس کی مرضی سے ہوا، لکھا گیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی معلومات میں ہے، اور جو کچھ ہوگا اس کی معلومات میں ہے، اس کے علم میں، اسی کے علم سے ہو رہا ہے. مگر اب اس کا ارادہ یہ نہیں کہ اس کو ایسے تبدیل کر دو، اس کو ایسے تبدیل کر دو. جزوی اختیار جاری ہے، وہ مخلوق میں ہے، وہ جزوی اختیار. لیکن ہر مخلوق وہی کرے گی جو ہو لکھا ہوا ہے، اس کا علم غلط نہیں ہے. مخلوق وہی کرے گی جو کچھ لکھا گیا ہے. مخلوق جو ارادہ ہے مخلوق کا وہ اس کے ارادے کے تحت ہے، اپنی مرضی سے مخلوق کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اپنی مرضی کا ارادہ تو اس کا ہے، مخلوق کا ارادہ تو اس کے ارادے کے تحت ہے، جو لکھا جا چکا ہے اس کے تحت ہو رہا ہے، اور مخلوق اسی کے تحت اپنا ارادہ باندھتی ہے اور اپنا ارادہ توڑتی ہے. اور یہی
اس آیت کا جواب ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ، کہ اللہ کا فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ آدمی اپنے ارادے سے اس کے کوئی فیصلے کو تبدیل کرنا چاہے تو یہ آدمی سوچ رہا ہے، لیکن وہ تبدیل وہی کر رہا ہے، تبدیل آئی نا سمجھ بات۔ اب وہی حضرت شیخ ابن عجیبہ کی بات آ گئی، یہ کر رہا ہے جو لکھا گیا، اور جو یہ سمجھ لے کہ یہ سب کچھ میں نہیں کر رہا تو وہ اپنے رب کی طرف لوٹا رہا ہے، اور جو اپنے رب کی طرف لوٹا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے فیصلے کو جان رہا ہے اور اپنے رب کو پہچان رہا ہے، تو اس کی پہچان ہی اصل عبادت ہے، اور اسی لیے وہ چھوٹ رہا ہے۔ کیا؟ اسی لیے وہ چھوٹ رہا ہے۔ جب تک یہ اپنے اختیار کا پردہ لگا رہے تو بندے فاصلہ ہے رب اور بندے۔ دیکھو اپنا اختیار کا فاصلہ تو تمہارے نفس کی وجہ سے ہے نا، تمہارا ہی نفس تو کہہ رہا ہے نا کہ میں ہوں۔ جب تم امر کی تجلی میں آ جاؤ اور امر کی تجلی تم پر ہو جائے تو نفس بے حقیقت ہو جائے گا، اور جب بے حقیقت نفس ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں نہیں ہوں، اب یہ میں تھوڑی ہوں، یہ تو کوئی اور ہے۔ اب وہ کون ہے؟ تو وہ امر کہتا ہے کہ وہ تیرا رب ہے جس کا وہ امر ہے۔ اور یہی مثال اس حدیث کی بھی ہے کہ جس میں آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ یہ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک فوج کا سالار ہے، وہ جو حکم دیتا ہے گولی چلاؤ، جنگ کرو، مارو، اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے امر سے ہوتا ہے۔ اس کا مقصد اگرچہ کرنے والے فوجی ہیں، مختلف لوگ ہیں، حکم اس کا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، حکم اس کا ساتھ ہے، جزوی ارادہ ان کا بھی ہے کہ وہ بھی کر رہے ہیں، ٹریگر دبا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بم پھینک رہے ہیں، لیکن اصل ارادہ اس کا صرف جس نے کہہ دیا چاہے تو روک دے، چاہے تو جاری کر۔ تو کن ہی کہا نا اس نے۔ اب دونوں کا ارادہ بھی ہے، لیکن ایک کا کلی ہے، ایک کا جزئی جزوی۔ سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل، جس طرح انسان کا علم جزئی ہے اس طرح اس کا ارادہ بھی جزئی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اس کا علم اسی کے علم کے تحت ہے، تابع ہے، اور اس کا ارادہ اسی کے ارادے کے تابع ہے۔ یہ وہی ارادہ کرے گا جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ اب اس سے تو فائدہ حقیقی ایک نہیں رہے گا، جو یوسف علیہ السلام سمجھنے کے لیے کیونکہ مخلوق سے مثال دی گئی، مخلوق سے مثال ارادے کی ہے کہ مخلوق ارادے کے تابع ہے، اور ارادہ مخلوق کا جزوی ہے، اور جس نے اپنے ارادے کو پاک و صاف کر لیا اور اپنے قلب کو روح کی طرف راغب کر لیا، یعنی کہ امر کی طرف، یہ خدا کا پوشیدہ راز ہے، یعنی کہ جس نے اللہ کی خفیہ تدبیر کو پہچان لیا وہ ولی ہو گیا۔ جو حدیث شریف میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک صحابی نے انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا حساب اللہ تعالیٰ، تو پھر فرمایا کہ وہ کریم ہے اور کریم کے رسول۔ تو میں یعنی انہوں نے صحابی نے ایک صفت اللہ تعالیٰ کی پہچانی کہ وہ کریم ہے، ایک کی معرفت ہوئی اور ان کی نجات۔ تو کیا ہر شخص اپنے لحاظ سے اپنے رب کو پہچانتا ہے؟ دیکھو کریم کے لحاظ دیکھو ایک بات ہے، نجات پوجنے میں نہیں پہچاننے میں ہی ہے۔ سب کی معرفت اگر چینج ہے، کوئی اگر اس کو اللہ خیر کرے کوئی قہاری اور جباری اس کی پہچانتا ہے تو معرفت تو اس کو بھی حاصل ہے۔ بالکل کوئی مذل و پہچانے، تو بھی اس کے ساتھ وہی حالات کوئی ممید پہچانے، اس مطلب اس بات سے نہیں ہے اس کی صفات کا سمجھنا ہی، اس کی صفات سے پہچاننا ہی اس کو اصل ہے۔ اب ہر آدمی کو ہر چیز کی معرفت نہیں ہوگی، آئی نا سمجھ بات،
کسی کو اس کی رحمت کی معرفت ہوتی ہے، کسی کو اس کے کرم کی معرفت ہوگی، کسی کو اس کی رحیم کی معرفت ہوگی، کسی پہ قدیر کی معرفت ہوگی، کسی پہ قادر کی معرفت ہوگی، کسی پہ قہر کی ہوگی، کسی پہ جبار کی ہوگی، کسی پہ مذلوں کی ہوگی. اس سے مطلب نہیں ہے، اس لیے شیطان پہ مدلوں کی ہوئی ہوئی نا معرفت، اس کے افعال اسی کے تحت چلے گئے نا. تو میاں اگر خالقین میں سے کسی کو کسی ایک صفت کی معرفت ہوتی ہے تو اس کے افعال اس طرف چلے جائیں گے. اس کے افعال اس طرف بھی جا سکتے ہیں اور اس سے قطع بھی ہو سکتے ہیں. اب کسی کی مثال کے کسی کو پہچان ہو جائے مذلوں کی، کیا معنی ہے؟ ذلت و رسوائی. اب وہ اس کو ڈال دے اپنے نفس پر، یہ تو آپ کہہ سکتے ہو آئی نا سب، مگر رحمت والی برکت والی وہی زمین ہے جس کا اللہ نے کہہ دیا. آئی نا سمجھ بات؟ اب سر سے لے کے پیر تک تمہارا سارا جسم کا حصہ ہے نا، لیکن چہرے کی کیا بات ہے؟ افضل ہے. اسی طریقے سے کائنات میں کچھ زمین کا چہرہ بھی ہے جس کی پہچان ویسے ہی ہے، کچھ زمین کا قلب بھی ہے اس کی پہچان ویسے ہی ہے. تو یہی بات ہے بس. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اولیاء اللہ کی وجہ سے، اور کہ اولیاء اللہ اگر مثال تو افغانستان میں زیادہ ہیں تو وہ زیادہ معتبر زمین ہے. اللہ کے دوست تو ہر جگہ موجود ہیں، اور وہ کس جگہ کو کس سے معتبر کر دیتا ہے، لیکن جس پر نشانیاں انہوں نے قائم کر دی اصل وہ ہے بس. جیسے کہ بیت المقدس کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے اس کے آس پاس برکتیں ہیں، تو تمہارے چہرے، تمہاری آنکھیں، تمہارا منہ، تمہارے کان پورے جسم کے ہیں نا یہ، اور تمہارا دماغ پوری جسم کو کنٹرول کرتا ہے نا. اب جال بھی شام میں ہوتا شام میں بات وہ اس کی اپنی مرضی اور ارادے کی ہے. ہاں اس پہ کوئی حکم نہیں ہے، لیکن اس کی مرضی، اس کا ارادہ ہے. اس کو ہم نصیب یا قسمت کا نام دے سکتے ہیں. کچھ نصیب کا نام دے لے، کوئی تقدیر کا نام دے لے، کوئی قسمت کا نام دے لے، کوئی اپنی تدبیر کا نام دے لے. انسان اپنے آپ کو جیسے مطمئن کر لے. آئی نا سمجھ بات؟ لیکن بات وہی ہے کہ عوام کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے، عوام کے لیے اس کا ارادہ ہی اچھا ہے. یہ تو خواص کی بات ہے. وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ گمراہیت کی طرف چلے جاتے ہیں نا اس پر، اس لیے گمراہ ہونے سے بہتر ہے تقدیر کی طرف ہی نہ جائے، کیونکہ تقدیر کو سمجھتا نہیں ہے کہ تقدیر مطلق کیا ہے، تقدیر معلق کیا ہے. عام آدمی تو نہیں سمجھتا نا اس کو، تو اس لیے گمراہ ہو جاتا ہے عام آدمی. وہ اللہ ہی سے شکایت کرتا ہے، پھر جو اس میں بوال آئے گا وہ اللہ کی طرف سے آیا، بولے اللہ تو نے ڈال دیا میرے کو تو سارا. اپنی وہ کارروائیوں کو نہیں سوچے گا میں نے کیا کارروائی کی تھی جس کی وجہ سے آیا. ہاں بس، تو اس پہ اور شیر ہو جائے گا. تو اس لیے عوام الناس کے لیے وہ بات بہتر ہے کہ وہ اپنی ارادے پہ رہے کہ بھائی تیرے ارادے سے سب کچھ ہوگا، گناہ بھی تیرے ارادے سے ہو رہا ہے، ثواب بھی تیرے ارادے سے ہو رہا ہے. تو
بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو عوام کے لیے اچھی نہیں ہیں لیکن وہ خواص کے لیے ہیں. اور دیکھو ایک بات ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کو آپ جب مکتب میں لے کے جاتے ہو تو کیا پڑھاتا ہے وہ؟ الف با تا سا جیم ہا خا. اب اس کو تم اعتراض کرو کہ یا تو یہ ابھی الف با تا کو پڑھا رہا ہے، یہ تو بہت زمانہ لگ جائے گا اس میں، تو اس کو سیدھی آیت کیوں نہیں پڑھاتا؟ تو وہ کہے گا کیسا پاگل آدمی آ گیا میرے پاس بھائی. وہ کہے گا بھیا تو خود ہی پڑھا لے اس کو، لے آ. یہاں تو قانون کے تحت ہی پڑھنا پڑے گا. تو یہی حال دنیا کا ہے کہ عوام الناس کو تو قانون کے تحت ہی چلنا چاہیے، تو جب ہی جا کر وہ دنیا کو سمجھ پاتا ہے. اور اگر وہ دوسروں کی نظر سے دیکھنے لگ جائے تو گمراہ ہو جاتا ہے. آئی نا سمجھ میں بس؟ کسی مجنون سے کوئی رائے لے سکتے ہو تم؟ اپنے معاملے کی رائے کسی مجنون سے لے سکتے ہو؟